الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم شہنشین پر تشریف فرما بزرگ شخصیت محترم عبدالقادر صاحب، تحریک تحفظ عقائد و اعمال کے روح رواں حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر محمد ظہیر ابوالعلائی صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ سید معین الدین شرفی صاحب، مولانا حضرت سید معین الدین صاحب، سمیع الدین قادری صاحب، حاضرین محترم اور پس پردہ سننے والی میری بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا اور اللہ نے اس پورے نظم ہستی کو ہماری ضرورت کے اعتبار سے بنایا۔ انسان پہاڑوں پہ نہیں رہ سکتا، پانی میں نہیں رہ سکتا، پتھروں پر زندگی گزار نہیں سکتا، تو انسان کے چلنے پھرنے کی سہولت کے لحاظ سے، رہنے کی سہولت کے لحاظ سے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ انسان کو روشنی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ انسان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا۔ انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے تالابوں اور کنووں کو پیدا کیا۔ انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے تو اللہ نے ہر جگہ ہوا کا نظام رکھا۔ غرض یہ پورا نظم ہستی انسان کی ضرورت کے اعتبار سے بنایا گیا، اور جو چیز جتنی ضروری ہے وہ چیز اس مقدار میں رکھی گئی۔ شہد بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے۔ اگر پانی کم ہوتا اور شہد زیادہ ہوتا تو انسان کے لیے مناسب نہ تھا۔ پانی کو زیادہ بنایا، شہد کو کم رکھا۔ یہ تعمیرات ہیں۔ انسان کو رہنے بسنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہے۔ تعمیر میں لوہے کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم اسٹیل کہتے ہیں، تو اللہ نے اس زمین میں گولڈ کے خزانے بھی رکھے، لوہے کے بھی رکھے۔ گولڈ کم رکھا، لوہا زیادہ رکھا۔ جتنا گولڈ ہے اتنا ہی لوہا اگر رہتا
تو इंसान घर नहीं बना सकते, ज़रूरतें पूरी ना होती। ये अल्लाह का करम है कि इंसान की जैसी जैसी जो ज़रूरत है वैसी वैसी ज़रूरत उसने पूरी की। जिस्म के सारे तकाज़े मुकम्मल किए, जिस्म ही के लिए ये रात और दिन हैं, जिस्म ही के लिए ये तालाब और समंदर हैं, जिस्म ही के लिए ये सूरज और चाँद हैं, जिस्म ही के लिए ये तालाब और हवाएं हैं, सब चीज़ है। तो बंदे ने अल्लाह से सवाल किया, बारी ताला मेरे जिस्म के लिए, मेरी दुनिया के लिए तूने इतना सारा कुछ रखा, इलाही मेरी रूह के लिए क्या है, मेरी आखिरत के लिए क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बंदे इस ज़मीन पर कई लोग कई बातें करेंगे, कई आवाज़ें बुलंद होंगी। कोई कहेगा हमारा धर्म सही है, कोई कहेगा हमारा मजहब दुरुस्त है, कोई कहेगा हमारी बात सही है, लेकिन तू किसी की बात न सुनना। अगर तुझे सुनना है तो इस्लाम की बात सुनना, क्योंकि जैसे मैंने तुझको पैदा किया है वैसे ही मैंने इस्लाम को अता किया है। तो इस्लाम अल्लाह ताला का अता करदा मजहब है। अब यहाँ मेरी बेटियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर इसलिए कि मर्द हज़रात जुमा के खुतबात में भी उलमा से तकरीरें सुनते हैं, इमाम व खतीब मस्जिद से और महफिल में सुनते हैं। अगर हमारी बेटियों का सर्वे किया जाए तो उन्हें दीन की बातें सुनने का बहुत कम मौका मिलता है। तो ये मौके उनके लिए गनीमत है कि वो इस तरह की महफिलों में शरीक होकर अपने ईमान को मुस्तहकम करें, क्योंकि इस्लाम की तारीख़ हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब अलैहि रहमा साबिक़ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया फरमाया करते थे, इस्लाम की तारीख़ ख़वातीन इस्लाम की उलुल अज़मी से तहरीर की गई है। सबसे पहले इस दीन हक़ की सच्चाई को कबूल करने की इज़्ज़त अगर किसी ने हासिल की तो वो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। सबसे पहले इस दीन के लिए अपना माल किसी ने खर्च किया तो वो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। सबसे पहले इस दीन के लिए किसी ने अपनी शहादत पेश की, अपना खून राह हक में बहाया, तो ये इज्जत भी किसी मर्द मुजाहिद के हाथ में नहीं है, किसी मर्द को हासिल नहीं हुई। पहली बार अगर इस्लाम के लिए किसी की जान गई है तो वो बीबी सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। और ये ख़वातीन इस्लाम, इनके बारे में मैं अर्ज करूं, तारीख़ इस्लाम बड़ी पुररौनक तारीख़ है। आज हम ज़माने के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रसूम और रिवाज के ताबे होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने ख़वातीन को इस्लाम की रूह से वाकिफ़ नहीं करवाया, इस्लाम के मकासद से वाकिफ़ नहीं करवाया। इस्लाम का मकसद यह है कि ख़वातीन और मर्द ये दोनों के दरमियान इख्तिलात न हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आइनानी तज़नियान, निगाहें जो है ना ये भी बुराई कर सकती हैं, उनका दायरा अलग होना चाहिए, इनका दायरा अलग होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन अपने दायरे में रहकर जो चाहे कर सकती हैं, तिजारत कर सकती हैं, कारोबार कर सकती हैं, खरीदो फरोख्त कर सकती है, और जो जायज़ उमूर है वह अंजाम दे सकती हैं। आप तारीख़ सीरत पढ़ेंगे, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, वो चमड़े के बहुत से सामान बनाने की माहिर हैं। वो क्या करती हैं, मदीने मुनव्वरा में चमड़े के बहुत से सामान बनाती हैं। आप जो पर्स इस्तेमाल कर रही हैं हमारी बेटियां, ये न समझें कि ये नई चीज़ है, अहद रिसालत से बनता आया है। मौज़े और कई चीज़ें वो बनाती थी ख़वातीन, और जिन्हें बनाना नहीं आता उम्मुल मोमिनीन दूसरी ख़वातीन को बाकायदा ट्रेनिंग देती। ट्रेनिंग सेंटर चलता जिसमें अशिया के बनाने की तरबियत फराहम की जाती। वो घरों में बैठकर सामान तैयार करती। अब उसके बाद उनका निज़ाम कितना मजबूत था। अहद रिसालत की ख़वातीन हैं, 1400 बरस पहले के हालात हैं। आपको हैरत होगी कि उस सामान को बाकायदा पैक किया जाता और बाकायदा उस सामान को
اس زمانے کا جو بازار تھا عکاظ، اس بازار میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا، وہ فروخت ہوتا، اس کی آمدنی آتی تو ام المومنین بی بی زینب رضی اللہ عنہ وہ بنانے والی خواتین کو، اس کی جو مالک شیئر ہولڈرز ہوتی ان کو ان کی رقم واپس کرتی، ان کا منافع واپس کرتی۔ اس کے بعد منافع کا 1% انہوں نے رکھ لیا تھا، اس فیصد سے کیا کیا جاتا؟ مدینے میں کوئی مسافر آتا یا مدینے میں کوئی غریب اور مسکین ہوتا تو اس پیسے سے اس کی مدد کی جاتی تھی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو مدینے والوں نے کہا ام المساکین کا انتقال ہو گیا، مسکینوں کی ماں کا انتقال ہوا، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ تنقید کرنا نہیں ہے، تنقید نہیں ہے کہ وہ بہت سی خواتین نیک اور پاکباز بھی ہیں جو اپنے اصولوں کو جانتی ہیں، ہم اپنی بات کو مطلق کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے جو باکردار اور جو محنتی ہیں، لیکن آج ضرورت ہے کہ ان خواتین کی عظمتوں کو بھی ظاہر کیا جائے۔ ہم بیک آواز سب پر نہ کہیں، ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر صرف گھر گرہستی کے حد تک اپنی سوچ کو محدود نہ رکھیں، وہ اگر اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہیں تو وہ کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی اور ہماری عزیز بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام ہے۔ میں کاروبار کی طرف آپ کو ابھار نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کی روح یہ ہے۔ اب رہی بات خواتین کی زندگی 4 چیزوں سے مل کے آگے بڑھتی ہے۔ وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے اور ایک عام مومنہ خاتون ہے۔ 4 حیثیتیں ہماری خواتین جو اس اجتماع میں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یا تو وہ ماں ہیں یا بیوی ہیں یا بیٹی ہیں اور مجموعی طور پر ایک مسلمان خاتون ہیں۔ 4 حیثیتیں ہیں۔ اب پلٹ کے آئیے، اسلام نے 4 عورتوں کو بڑا مرتبہ دیا ہے۔ بی بی مریم کائنات کی عظیم خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ کون ہے بی بی مریم؟ وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، ان کی عظمت کا بول بالا ہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی بھی پڑھنے والا بی بی مریم کا نام پڑھتا ہے تو احترام سے پڑھتا ہے، کیونکہ ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں انہوں نے خوش اسلوبی سے انجام دی۔ اب ایک تاریخ، اگر یہ گفتگو کا سلسلہ چلا، عصر کے لیے رکنا پڑے گا، پھر عصر پڑھ کے مغرب تک چلنا پڑے گا، پھر مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد پھر سلسلہ چلے گا، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ لیکن آپ، میں سمجھتا ہوں، بہت باشعور ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ بی بی مریم کائنات کی عظیم خواتین میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ایک ماں ہے۔ اب آگے آئیے، بیوی کی حیثیت سے ایک خاتون بیوی کی زندگی گزارتی ہے، وہ اس عظیم منصب پر اترتی ہے، وہ اپنے لیے ایک شاہی عہدے کی طرح کہ فلاں کی میں بیوی ہوں۔ ہر خاتون کو اپنے شوہر کی نسبت سے بیوی ہونے پہ فخر ہوتا ہے، اور یہ فخر بیوی کا جو آپ کو حاصل ہے، یہ فخر کائنات کی عظیم خواتین میں شمار ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا فخر ہے۔ وہ شوہر امام المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیوی کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب آئیے بیٹی، اب ہر ایک کی تشریح ہم کر سکتے ہیں بعد میں۔ بیٹی کی حیثیت سے اگر تشریح کی جائے تو آپ کی اور ہمارے سامنے کائنات کی عظیم خواتین میں ایک خاتون کا نام آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے جن کی محبت کو لازم قرار دیا، جو اہل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابیات میں بھی شامل ہیں۔ وہ کون ہیں؟
रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह, रेहाने रसूल है। तो बेटी की हैसियत से हमारी बेटियों को जिस किरदार से अपनी जिम्मेदारी हासिल करनी है वो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह। और आगे बढ़ें, अब मजमूई तौर पर एक मुस्लिम खातून की जिंदगी अगर हमको देखना है तो किसको देखेंगे? आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा या अलैहिस्सलाम, ये कौन है? फिरौन की ज़ौजा हैं। फिरौन सताता था, अज़ियत के पहाड़ तोड़ता था, ज़ियादती करता था, जुल्म करता था। आज भी हमारी बेटियां हैं, हमको सुनने के बाद दिल छिलनी हो जाता है। शराब पी के शौहर आ रहा है, लेकिन ये बेटियां अपने शौहर, उस शराबी शौहर के साथ भी निभाह कर रही हैं, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही हैं, बच्चों को तरबियत दे रही हैं। मुझे मालूम है कई ऐसे ख़वातीन को मैं जानता हूं जिन्होंने जालिम और गुनहगार शौहर के साथ भी निभाह किया, लेकिन अपनी जिंदगी को पाकबाज बनाए रखा। बाद में औलाद ने उनको ऐसा सुख दिया, ऐसी उनको राहत अता की कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा, अलहदगी की बातें करने वाले ये सुने। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने वो हदीस पाक बयान की है कि एक बीवी अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करके भी जिंदगी गुजारती है, बच्चों के खातिर, अपने खानदान की नेकनामी के खातिर शौहर की जियादती बर्दाश्त करके भी जिंदगी गुजारती है। मालूम है उस बीवी को क्या सवाब मिलता है? वो बीबी आसिया का सवाब उसको मिलता है, उनके सब्र का सवाब। तो हमारी बेटियां जो अपने शौहरों का जुल्म सहकर भी उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं, ये न समझें कि उनका अजर ज़ाय हो रहा है। याद रखें, कायनात की अजीम खातून बीबी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का जो सब्र का सवाब है वो इनके नामे अमाल में मिल रहा है। और इसके बिलमुकाबिल हदीस पाक में ये भी आया है कि कोई बीवी जरा तेज है, शौहर की इताअत नहीं करती, फरमा बरदारी नहीं करती, उसके बावजूद शौहर उस बीवी को अपनी रफीक़े हयात बना के रखता है और ज़िंदगी उसके साथ गुजार लेता है, उसकी ज़्यादती पे सब्र करता है, तो ये शौहर को भी अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब उस शौहर को देंगे जो बीवी की तकलीफें सहकर भी उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। कामयाबी इसमें है कि मुसलमान पैदा हुए, कामयाबी इसमें है कि ईमान वाले बन गए। अब दुनिया 4 दिन की है, ऐसे गुजर जाएगी। इसको अगर समझ बूझ से हमारी बेटियां बहनें गुजार लें, कामयाबियां उनका मुकद्दर बन सकती हैं। और अज़ीज़ान गिरामी और प्यारी बहनों, बेटियों, ये बात भी सुनिए। अब मैंने तकरीर का खुलासा बयान किया, अब इसकी तफसील अगर की जाए तो बीबी आसिया की तारीख हमें सुनना पड़ेगा, बीबी मरियम की तारीख सुनना पड़ेगा, बीबी खदीजा की तारीख सुननी पड़ेगी, बीबी फातिमा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन की पूरी तारीख सुननी पड़ेगी। उसके बाद ही हम बात समझ सकते हैं। लेकिन मेरे बाद मुबल्लिग़ इस्लाम, नौजवान आलिम दीन, जिन्होंने इस तहरीक को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद व अमाल को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है, वो इसका खुलासा भी बयान करेंगे और इसकी तशरीहात भी करेंगे। लेकिन याद रखिए, ईमान इस तहरीक में सबसे पहले अक़ायद का जिक्र है। अब मैं अक़ीदे की बात करूं, अक़ीदे का मतलब, अक़ीदे का ताल्लुक़ ईमान से भी जुड़ा हुआ है। एक बच्ची को बुखार आया, फिर बच्चे को बुखार आ गया, तो हमारी बेटियां ये समझने लगती हैं कि कुछ असरात हो गए, किसी ने कुछ करा दिया है। और इस शहर की बदनसीबी है, जहाँ यहाँ कुछ नसीबियाँ हैं लेकिन कुछ बदनसीबियाँ भी हैं। आमिल बाबाओं का राज चलता है। अब ये बेटियां चली गई, ये अपने घर से परेशान हैं पहले ही,
जाते ही वो फौरन आपसे कुछ बात करेगा, रुझान देख लेगा, रुझान देख के क्या करेगा, हाँ अगर वो महसूस करे कि आपको ससुराल की ख़वातीन और मर्दों से कुछ प्रॉब्लम है तो कहेगा आपके पीछे खेल खेला जा रहा है। उसके बाद ये बेटियां पूछती है कौन, तो कहता है नहीं बताऊंगा, नहीं बताइए, बचना चाहती हूँ, तो कहेगा वो ससुराल के लोग हैं। तो वो जो आपके दिल में पहले से था वो और मजबूत हो जाएगा। ये बोग्ज और दुश्मनी की दीवारों को बढ़ाने वाले आमिल इस शहर में रखे, गली गली में है। इसलिए हमारी बेटियों को अपना ईमान मजबूत करना है, और ईमान मजबूत करने के लिए एक वाक़या नहीं है, सैकड़ों वाक़यात हैं। आप बताइए बीबी हाजरा कौन है? उम्मुल अंबिया और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जद्दे मुबारका हैं। उनका क्या मामला है? बीबी हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वो जब मक्के की सरजमीन पर आती हैं, वादिये गैर ज़ी ज़रा, इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, दूध पीते इस्माइल, पूछ रही हैं इस वीरान मकाम पर, इस हौलनाक जगह पर, यहाँ पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, जिंदगी की असबाब नहीं है। ए शौहर नामदार, ए अल्लाह के नबी इब्राहीम, किसके हुक्म पे छोड़े जा रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इशारा फरमा देते हैं अल्लाह के हुक्म पर। तो क्या होता है? तो फरमाती है तब तो वो मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा। उसके बाद वो चले गए, वो अल्लाह की याद करती हैं। बेटा पानी के लिए बेकरार है, रो रही, बेटा रो रहा है, एड़ियां मार रहा है, माँ का कल्ब है बेकरार हो जाता है, नजरें दौड़ाती हैं। दो पहाड़ नजर आते हैं, एक सफ़ा है एक मरवा है। सफ़ा पे जाती हैं, पानी तलाश करती हैं, पानी नहीं मिलता, दौड़ती हुई मरवा पे जाती हैं, वहाँ पानी तलाश करती हैं, नहीं मिलता, वापस फिर सफ़ा पे आती हैं, तीसरी चक्कर लगा रही हैं, पानी नहीं है, चौथी चक्कर फिर मरवा की तरफ। आप अंदाज़ा करिए 4 बार देखने के बाद यकीन हो जाएगा पानी नहीं है। लेकिन उस बीबी के ईमान का अंदाज़ा करिए, मेरे रब ने हुक्म दे के भेजा है, शायद मेरे देखने में कमी है, पानी ज़रूर रखा होगा। चौथी चक्कर है, पानी नहीं मिला, लेकिन ईमान मजबूत है, यकीन ख़त्म नहीं हुआ। 5वीं चक्कर हुई, 6ठी चक्कर सफ़ा की तरफ हुई, उसके बावजूद भी ईमान इतना मजबूत है कि दिल मायूस नहीं। 7वीं मर्तबा गई, मरवा गई, फिर देखने लगी, फिर पानी नहीं मिला। मायूस होना चाहिए, लेकिन दिल यकीन की दौलत से ऐसा माला माल है, यकीन है कि पानी जरूर होगा, मेरे देखने में कमी हो रही है। हर मर्तबा जब देख जाती थी, बेटे पे निगाह रहती थी। जब 7वीं चक्कर मरवा पे डाली, पानी की तरफ देखा, पानी नहीं मिला, बेटे की तरफ देखा तो अजीब मंजर था। जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां मार रहे थे, पानी का चश्मा फूट पड़ा था, हैरान हो गई, आगे बढ़ी पानी की तरफ। उसके बाद बताइए कोई पानी से बात करता है? बेकियाली और मोहब्बत की सरशारी का यह आलम है। फरमाती हैं जम जम, ए पानी रुक जा रुक जा। चुनाचे पानी के अतराफ में मुनैर लगा देती हैं। आप अंदाजा करिए, ईमान इसको कहते हैं, यकीन। हमारी औरतों की मीरास ये ईमान है, हमारे औरतों की मीरास ये यकीन है कि मायूस न हो अल्लाह की रहमत से, यकीन रहे अल्लाह पर। एक और बात भी है, हमारे उलमा ने उम्रा किया है और बहुत से लोग हाजरीन में किए होंगे, हमारी बेटियां भी उम्रा की होंगी। एक और बात भी है, सफ़ा से मरवा की तरफ जब जाते हैं तो दरमियान में मर्दों को हुक्म है थोड़ा तेज़ दौड़ना है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, मैलैन अगजरैन, तेज़ दौड़ना है। क्यों तेज़ दौड़ना है? असल में बीबी हाजरा
صفا سے مروہ کو جاتی، نگاہ بیٹے پہ رکھ کے جاتی۔ ایک جگہ ایسی تھی کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی، چھوٹا سا پتھر اوٹ میں آ جاتا، اسماعیل نظر نہیں آتے تو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا۔ جتنی دیر حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے، بی بی ہاجرہ تیز دوڑ کے جاتی، جیسے ہی نظر آتے معمول کی چال دوڑتی۔ اب حکم دیا گیا کہ اے عورتوں، وہاں تم تیز نہ دوڑو، تمہاری جانب سے بی بی ہاجرہ تیز دوڑ چکی ہے، اب مردوں کو حکم ہے کہ تم تیز دوڑنا۔ عزیزان گرامی اور میری پیاری بیٹیوں بہنوں، یہ ایمان ہے اور یہ ممتا ہے اور یہ یقین ہے اور یہ میراث ہے ہماری، یہ میراث ہے۔ ہم نے اس میراث کو فراہم کر دیا۔ اور آج کل کچھ شعور آیا ہماری بیٹیوں میں تو وہ واٹس اپ آ جاتا ہے، کسی کا کچھ بیان سنا، وہ اولیاء کے مزارات پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے آداب ہیں، آداب کے ساتھ معاملے ہوں گے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارے بزرگ کو اوپر مہمان بلائیے۔ دیکھیں ذرا سا شعور آیا، ذرا سا شعور آیا تو یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ کتابچے مل جاتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں وغیرہ۔ یاد رکھیں اولیاء کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہاں حضرت مولانا مفتی ظہیر صاحب تشریف فرما ہیں، اپنے جامعہ نظامیہ کے طلبہ ساتھیوں میں وہ ایک ممتاز درجے کے طالب علم رہے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں میں ایک عربی کتاب کا نام لیتا ہوں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کی کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء۔ ایک کرامت لکھی ہے عبد الفتاح آفندی کی۔ ہماری بہنیں اولیاء کے مرتبے کو سمجھیں، اولیاء کے مقام کو سمجھیں، اولیاء کرام کا درجہ کتنا اونچا ہے اس کو سمجھیں کہ ایک بزرگ تھے عبد الفتاح آفندی رحمت اللہ علیہ، پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔ اتفاق سے ان کے ایک شاگرد ہے، وہ آج کل کیا ہوتا ہے سبق ہونے کے بعد جو ڈاؤٹ آتا ہے وہ ڈاؤٹ پوچھتے، ہاں ڈاؤٹ پیریڈ بولتے ہیں نا، تو ویسے ہی تو وہ بچہ جو ہے اس کا نام مصطفیٰ ہے، وہ اپنے استاد سے ایک سوال پوچھتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کے استاد قطب ہے، انہوں نے قطبیت ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ پوچھتا ہے حضرت میرے دل میں یہ بات ہمیشہ آتی ہے کہ ولی کیا ہوتے ہیں، قطب کیا ہوتے ہیں، قطب کہتے کس کو ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے استاد اور شاگرد ایک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم، عبد الفتاح آفندی انگلی سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں قطب وہ ہوتا ہے اذا قال لهذا الجبل تزلزل تزلزلا، کہ قطب ولی وہ ہوتا ہے جو اس پہاڑ سے کہے ہلو تو پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تو کہہ دیا، کیا ہوا، پہاڑ واقعی ہلنے لگا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں فواللہ ما تم کلامہ تحرک بنا الجبل، اللہ کی قسم میرے استاذ نے ابھی بات پوری ہی نہ کی تھی کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اس نے کہا حضرت دیکھیے پہاڑ ہل رہا ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، پہاڑ کو دیکھا کہ ہل رہا ہے، فرمایا اسکن یا جبل نحنو ضربنا بکل مثل، اے پہاڑ رک جا، ہم نے تجھے ہلنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے تو خالی مثال دی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، ایمان مضبوط ہوتا ہے اولیاء کے پاس، لیکن وہاں ناڑے باندھنا، وہاں پر غیر شرعی کام کرنا، وہاں پر کوئی چھوچھا والے بیٹھ کے آپ کو اگر اپنا شکار بنا رہے ہیں ان سے جڑنا، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں وہ مرکز فیضان ہیں، کیوں ہے، رسول پاک علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا ہے، امت کو عمل کروایا ہے، حضور کی محبت سے ان کا سینہ چمکتا تھا،
جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کمال ان کو عطا کیا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اولیاء سے محبت رکھیں، بزرگوں سے تعلق رکھیں، عقیدت رکھیں۔ بہرحال میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت یا تو بیوی ہے، یا تو بیٹی ہے، یا تو ماں ہے، یا عام مومنہ خاتون ہے، لیکن چاروں کے لیے نمونہ عمل کون؟ ایک مومنہ خاتون کے لیے نمونہ عمل بی بی آسیہ ہے، ایک ماں کے لیے نمونہ عمل بی بی مریم ہے۔ پاک بازی، کیسی پاک باز، کسی مرد کی نگاہ ان پہ نہ پڑی، وہ بی بی مریم ہے۔ مجال نہ تھی کہ کسی مرد نے ان پہ نگاہ ڈالی ہو۔ ہماری بیٹیاں کیسے ماحول آج پروان چڑھ گئے۔ ہمارے پاس ایک تقریب کا واقعہ سامنے آیا قریبی لوگوں میں کہ وہ بانی ہوئی تھی، کیا دعوت میں اپنے بالوں کو اسکارف سے چھپایا تھا۔ یہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اسکارف سے چھپائیں، بھلے ہی عورتوں کی محفل ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری ہے ان کے لیے۔ تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے اسکارف نکال دیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ پہلے اسکارف تھا پھر کیوں نکالا؟ تو کہنے لگی وہ ہماری نندوں نے کہا کہ یہ کیا مولویہ بن کے آ گئی، مجبور کر کے نکالا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکی کے اس عمل پہ خود عمل نہیں کر رہی ہیں تو خود کا دل شرمندہ ہوتا، لیکن ڈھٹائی کا عالم دیکھیے، شریعت کی خلاف ورزی پر جرأت دیکھیے کہ جو بیٹی، جو بہن شریعت کا اہتمام کر رہی ہے اس کو نکالا گیا۔ آپ مول صاحب سے پوچھئے، اس کو استحلال گناہ کہتے ہیں، اور یہ بسا اوقات کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ استحلال گناہ کا مطلب بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنا، یہاں تو گناہ پر آمادہ کر کے مجبور کیا گیا ہے اور سخت حکم نکلتا ہے۔ تو یہ ماحول ہمارا چل پڑا ہے۔ بی بی مریم کی مثال ان کے سامنے ہونی چاہیے کہ کیسی پاک باز زندگی انہوں نے گزاری، اور انہوں نے رب تعالیٰ سے فرمایا مولا تو مجھے اولاد کی نعمت عطا کر رہا ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مریم یہ ہماری جانب سے ایک علامت ہوگی، نشانی ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ تو پاک بازی ایک ماں کے لیے ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پاک بازی اس کی اولاد میں منتقل ہو۔ اگر وہ ماں پاک باز ہے تو اس کی اولاد پاک باز ہوگی۔ بیوی کی حیثیت سے بی بی خدیجہ سے ہمیں وہ کردار حاصل کرنا ہے کہ اعلان نبوت ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں جس میں اقدس پر پسینہ ہے۔ کوئی اور بیوی ہوتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں جا رہے ہو، کیوں مشقت کر رہے ہو، لیکن وہ ہمدردی کا عالم کیا ہے، اپنے شوہر مقدس کے قریب جاتی ہیں، فرماتی ہے یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بعد تسلی دیتی ہیں، ڈھارس دیتی ہیں، مدد کے کلمات کہتی ہیں۔ تو یہ ایک بیوی کا عملی طور پر مظاہرہ ہے جو ہم تمام بیویوں کے لیے اسوہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ان کا شوہر اگر غمگین نظر آتا ہے تو وہ ہمت بندے، حوصلہ دیں، حوصلہ بخشیں، شوہر کی حوصلہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے بیٹی کی حیثیت سے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسی پاک باز بیٹیاں کیسی ہونی چاہیے۔ رات گزرتی ہے نماز میں ہے، نماز اتنی لمبی، قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدے لمبے، رات گزر گئی، ابھی آپ کی 2 رکعت نفل مکمل نہیں ہوئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آپ جلد سے اپنے سر سے سجدے سے سر اٹھاتی ہیں، نماز کو مکمل کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں پروردگار کسی رات کو اتنا طویل کر دے جی بھر کے مسلسل تیری نماز پڑھتی رہو۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی
آپ کا جذبہ شوق مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری بیٹیاں ہیں، نماز کے لیے گئی، 5 منٹ میں نماز ہو گئی، 10 منٹ میں نماز ہو گئی۔ نہیں، بی بی فاطمہ سے ہماری بیٹیوں کو نماز کا طریقہ لینا ہے۔ اور کیسا شاعر نے کیا کہا، میں چونکہ اپنی گفتگو میں بجائے دلائل وغیرہ کے اس کا جو اخذ ہے وہ دینا چاہتا ہوں، مغز جو ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس لیے صرف انہی باتوں کو جو ضروری ہیں بیان کر رہا ہوں، آیات، دلائل اور احادیث وغیرہ کا مقصد جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ کون؟ وہ خاتون جن کے بالوں کی سیاہی کو کبھی ستاروں نے نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں تو الگ، رات کے اندھیرے میں بھی وہ آسمان کے نیچے بھی سر کو برہنہ نہ کی۔ یہ ہے بیٹی، اسی لیے کائنات میں اللہ نے وہ عزت دی کہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے۔ میرے گھر میں فاطمہ، آپ کے گھر میں فاطمہ، ہر گھر میں فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہیں ہے تو برکت ہی نہیں۔ تو یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال بات تو بہت طویل ہے اور بات کے تہ در تہ بہت سے نقوش ہیں، لیکن میں اس تفصیل میں گئے بغیر ہماری بیٹیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ آپ اپنی زندگی کو اگر اسوہ بنانا چاہتے ہیں، بی بی عائشہ سے کو بنائیے، علم کی دولت سے۔ کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے؟ خذوا نصف العلم من هذه الحمیرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے دنیا والو، اے مرد و خواتین، تم یہ جو میری زوجہ ہیں عائشہ، ان سے آدھا علم لو۔ اب یہ بیٹیاں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بطور خاص ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بنے، وہ علم حاصل کریں اور علم کو آگے بڑھائیں۔ پوری تاریخ، چاہے آپ مکی دور کو دیکھیں چاہے مدنی دور کو دیکھیں، اس کو آپ مضبوطی سے لے کے چلیں، لیکن یاد رکھیے آج فاتحہ کے خلاف یہ جہے۔ اب آپ بتائیے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ربیع الاول میں الگ میٹھا بناتے ہیں، محرم میں الگ، رجب میں الگ۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فرض تو نہیں ہے، یہی بنانا واجب تو نہیں ہے۔ عید کے موقع پر ہم رمضان کی عید پہ جو بناتے ہیں وہ واجب تو نہیں ہے نا، سیویوں کا میٹھا بنانا، لیکن کیا ہے، یہ الگ چیزیں الگ موقع پہ بنائی جائیں، اس میں ایک حسن تدبیر بھی ہے، اس میں ایک حکمت و مصلحت بھی ہے۔ ایک ہی چیز سے دل آب جاتا ہے، پورے معاشرے میں ایک یکسانیت بھی آ جائے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیز رکھی ہے اس چیز میں بڑی حکمتیں ہیں۔ دیکھیے برسی ہے، اب برسی کرنا کیا فرض ہے؟ واجب ہے؟ نہیں ہے واجب، ظاہر ہے، لیکن ایک بات ہے، آپ اگر اپنے دادا کی برسی، اپنے والد مرحوم کی برسی کر رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ جو موت کا دن ہے وہ یاد آئے گا، تو آپ کی اولاد کو یہ سلیقہ ملے گا کہ آپ اپنے بزرگوں کی یاد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اولاد کی تربیت ہوگی، دوسرے موت کی یاد آئے گی، اتنا بڑا گھر بنائے تھے دنیا میں نہیں، ہم کو بھی چلے جانا ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں برتھ ڈے نہیں مناتے، ان لوگوں کو ان کی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مناتے نہیں، جو مناتے وہ پہلے سے یاد رکھتے۔ مطلب برتھ ڈے مناؤ نہیں بول رہا ہوں میں، انسانی فطرت ہے، وہ چیز یاد رکھی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر برسی کریں گے تو موت کی یاد بھی آئے گی، اولاد کو سلیقہ اور تربیت بھی ملے گی۔ نہ وہ حکمت سمجھتے ہیں نہ یہ حکمت، کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے، کس آیت میں نازل ہوا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بن رہے ہیں، توحید کی آڑ لے کر بہت سی باتیں ہماری بیٹیوں میں غیر محسوس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج جن محفل میں جن بیٹیوں نے شرکت کی ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہم سے اس بات کا وعدہ کریے کہ آپ تشریف لائیں گے اگلے مہینے، اور خود نہیں، اپنے ساتھ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو تحفہ دیتے ہیں۔ 1 تولہ سونا اگر آپ تحفہ دیے
تو دنیا میں کام میں آئے گا، اگلی محفل میں ان کو لے کر آئے، آخرت میں بھی کام میں آئے گا، دنیا میں بھی کام میں آئے گا۔ تو آپ آتے وقت ایسا ہونا کہ بازو کا شادی خانہ بھی لینا پڑنا، جگہ ہی نہیں ہے بھائی، اتنی خواتین آ گئی ہیں، یہ بات سنائی دے۔ تحفظ عقائد و اعمال کے یہ جو ٹیم ہے، یہ لوگ اس کے اہتمام کے لیے کوشاں رہنا کہ کیسے کریں۔ شان باغ میں عورتوں کا پورا انتظام، بازو کے شادی خانے میں مردوں کا پورا انتظام۔ تو انشاءاللہ ہماری بہنیں اگر چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چندہ دینا نہیں ہے آپ سے، اور ہم کو چندہ لینا نہیں ہے آپ سے۔ یہ ہمارے علماء جس تربیت گاہ سے نکل کے آئے ہیں، وہاں چندے کی تربیت نہیں دی جاتی، وہاں تربیت دی جاتی ہے اعمال کی، عقائد کی، اور اسی کی پریکٹس یہ ہو رہی ہے۔ تو ہماری بیٹیوں سے ہم کہیں گے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلے پروگرام میں اگر آپ کا ذوق ہے، آپ کی دلچسپی ہے، تو ہم مولانا کو یہ مشورہ بھی دے سکتے، یہ ماہانہ نہیں، ہفتہ واری محفل رکھ دیجیے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہماری بیٹیوں کو محنت کرنا چاہیے، دین کے لیے صحابیات کا جو رول ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، مرد حضرات کو، علماء کو، سب کو سرفراز فرمائے۔ اس میں جو بولا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے الہی، اس سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی اس کے انعقاد میں اپنے طور پر جو کوشش کی ہے، جو اعانت کی ہے، مولا اس کی اعانت کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔ ہماری نسلوں کو ایمان و یقین اور اہل سنت کے ساتھ صبح قیامت تک دوام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ۔